جو ڈیپ ڈائیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم مائیکل ایچ ہارٹ کی مشہور اور کچھ متنازع کتاب دی 100 کا جائزہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور یاد دہانی کے طور پر ہارٹ کی یہ فہرست سب سے عظیم لوگوں کی نہیں بلکہ تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے افراد کی ہے۔ بالکل، اور یہ مکمل طور پر ہارٹ کی اپنی تحقیق اور آپ کہہ لیں ذاتی درجہ بندی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ عظیم ترین کی فہرست نہیں ہے، اور یہی اثر کا معیار اس پوری بحث کو دلچسپ بناتا ہے نا۔ ہارٹ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے کاموں نے تاریخ کا رخ بدلا یا عام لوگوں کی زندگیوں پر طویل عرصے تک کیسے اثر ڈالا۔ آج ہم ہارٹ کی فہرست میں نمبر 31 سے 34 تک جا رہے ہیں۔ یہاں ہمیں بڑا تنوع نظر آتا ہے۔ ایک ادبی شخصیت جن کی شناختی ایک معمہ ہے، جی، ایک سائنسدان جس نے ہماری مادی دنیا کی سمجھ کی بنیاد رکھی، اور پھر دو بہت مشہور فوجی فاتحین۔ ہاں، اور ان فاتحین پر ہارٹ کا زاویہ نظر شاید کچھ لوگوں کو حیران کر دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 31 سے۔ جی، یہ نام ہے ولیم شیکسپیئر، لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ جی بالکل۔ ہارٹ یہ درجہ اسٹریٹفورڈ کے ولیم شیکسپیئر کو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل مصنف ایڈورڈ ڈی ویئر تھے، جو آکسفورڈ کے 7ویں ارل تھے۔ یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہارٹ کی کتاب کے شاید سب سے زیادہ بحث طلب حصوں میں سے ایک ہے۔ ہارٹ کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ولیم شیکسپیئر دراصل ایک قلمی نام تھا۔ قلمی نام ایڈورڈ ڈی ویئر کا؟ جی، ایڈورڈ ڈی ویئر جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت سفر کیے ہوئے درباری تھے۔ ہارٹ کا خیال ہے کہ شاید اپنی سماجی حیثیت یا کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ اپنا نام استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دنیا تو اسٹریٹفورڈ والے شیکسپیئر کو ہی جانتی ہے۔ ہارٹ ان کے خلاف کیا ثبوت لاتے ہیں؟ کیا یہ صرف تھیوری ہے؟ نہیں، ہارٹ کچھ ٹھوس نکات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹفورڈ کے شیکسپیئر کی زندگی کے جو شواہد ہیں وہ ان عظیم ادبی کاموں سے میل نہیں کھاتے۔ اچھا، مثلاً ہارٹ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کے زمانے میں کسی ہم اثر نے انہیں واضح طور پر ڈرامہ نگار یا شاعر نہیں کہا، نہ ہی ان کے اپنے شہر اسٹریٹفورڈ میں ان کے خاندان یا پڑوسیوں نے کبھی ان کی ادبی سرگرمیوں کا ذکر کیا۔ یہ تو عجیب بات ہے، اتنا بڑا نام اور مقامی طور پر کوئی ذکر نہیں۔ ہارٹ کے مطابق یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کا خاندان، والدین، بیوی، یہاں تک کہ ان کی بیٹیاں، وہ سب مبینہ طور پر ناخواندہ تھے۔ ناخواندہ؟ شیکسپیئر کے بچے؟ جی، ہارٹ اسے بہت غیر معمولی بات سمجھتے ہیں۔ پھر ان کی وصیت کا ذکر کرتے ہیں جس میں جائیداد، برتن، بستر سب کچھ ہے، لیکن ہارٹ کہتے ہیں کہیں بھی کسی نظم، کسی ڈرامے، کسی مسودے کا ذکر نہیں، حتیٰ کہ کتابوں کا بھی نہیں۔ اور ان کی موت پر بھی خاموشی؟ جی، 1616 میں ان کی موت پر ادبی دنیا میں کوئی خاص رد عمل نہیں آیا ہارٹ کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی اسٹریٹ فورڈ والے شیکسپیئر پر ہارٹ کی تنقید، لیکن پھر ایڈورڈ ڈی ویئر ہی کیوں؟ ان میں کیا خاص تھا؟ یہاں ہارٹ ڈی ویئر کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ ڈی ویئر اعلیٰ طبقے سے تھے، قانون، ادب، زبانوں کے ماہر، اٹلی اور فرانس کا سفر کیا تھا۔ یہ سارا علم و تجربہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں نظر آتا ہے، خاص طور پر وہ جو اٹلی میں سیٹ ہیں۔ اچھا، وہ ملکہ الزبتھ اول کے دربار میں بھی تھے، اور انہیں ملکہ سے ایک بہت بڑی سالانہ پینشن ملتی تھی جس کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی۔ ہارٹ کا خیال ہے کہ شاید یہ ان کے لکھنے لکھانے کی سرپرستی تھی۔ اور ان کی زندگی اور ڈراموں میں کوئی مماثلت؟ جی، ہارٹ کچھ دلچسپ مثالیں دیتے ہیں، جیسے ڈی ویئر کا بحری قزاقوں کے ہاتھوں پکڑا جانا، یہ ہیملیٹ میں بھی ہوتا ہے۔ اوہ! ان کی بیوی پر جھوٹے الزامات جو اوتھیلو جیسے ڈراموں کا تھیم ہے۔ خاندانوں کی دشمنی، گلیوں کی لڑائیاں رومیو جولیٹ کی یاد دلاتی ہیں۔ ہارٹ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ واقعی یہ تو ایک پوری جاسوسی کہانی لگتی ہے۔ لیکن ہارٹ کے لیے آخر میں سوال یہ نہیں کہ لکھا کس نے، بلکہ یہ کہ اس کام کا اثر کتنا تھا، ہے نا؟ تو 31 کی رینکنگ کام کے اثر کی وجہ سے ہے۔ بالکل، یہی ہارٹ کا اصل نقطہ ہے۔ مصنف کوئی بھی ہو، ڈی ویئر یا شیکسپیئر، ان ڈراموں اور نظموں نے انگریزی زبان بدل دی، کردار تخلیق کیے، مغربی ادب اور ثقافت پر اتنا گہرا اثر ڈالا جو آج تک ہے۔ تو مطلب کام اتنا بڑا تھا کہ مصنف کی شناخت ثانوی ہو گئی۔ جی، ہارٹ کے لیے اثر سب سے اہم ہے۔
یہ ثقافتی اثر اتنا بڑا ہے کہ وہ اسے تاریخ کے سب سے بااثر کاموں میں شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ثقافت سے اب ہم چلتے ہیں سائنس کی طرف۔ نمبر 32، جان ڈالٹن، برطانوی کیمیا دان۔ جی ہاں، جان ڈالٹن۔ اور یہاں بھی اثر بہت بنیادی نوعیت کا ہے۔ دیکھیں، ایٹم کا خیال تو پرانا تھا، قدیم یونانی فلاسفرز تک جاتا ہے۔ ہاں، ڈیموکریٹس وغیرہ۔ جی، لیکن وہ زیادہ تر آپ کہیں فلسفیانہ بات تھی۔ ڈالٹن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایٹم پر ایک واضح، مقداری یعنی کوانٹیٹیٹیو اور سائنسی طور پر قابل آزمائش نظریہ پیش کیا۔ مقداری اور قابل آزمائش، اس کا کیا مطلب ہوا عملی طور پر؟ مطلب یہ کہ اسے لیبارٹری میں پرکھا جا سکتا تھا۔ ڈالٹن نے صرف یہ نہیں کہا کہ مادہ چھوٹے ذرات سے بنا ہے، انہوں نے تفصیلات بتائیں، جیسے ہر عنصر کے ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں، خاص طور پر وزن میں۔ مختلف عناصر کے ایٹم مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ کہ ایٹم مل کر ایک خاص نسبت سے مرکبات بناتے ہیں۔ انہوں نے نسبتی ایٹمی وزن کا تصور دیا، جس سے کیمسٹری میں حساب کتاب ممکن ہوا۔ تو اس سے کیمسٹری پر کیا فرق پڑا؟ بہت بڑا فرق پڑا۔ ہارٹ کہتے ہیں کہ ڈالٹن کا نظریہ کیمسٹری کی ہماری سمجھ کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس نے کیمسٹری کو ایک طرح سے اندازے کی سائنس سے نکال کر ایک ٹھوس حسابی سائنس بنا دیا۔ اور کیا اس سے فوراً مان لیا گیا؟ ہارٹ بتاتے ہیں کہ شروع میں کچھ بحث ہوئی اصطلاحات پر، لیکن 20 سال کے اندر اندر سائنسدانوں کی اکثریت نے اسے اپنا لیا تھا، کیونکہ یہ تجربات کی وضاحت کرتا تھا اور پیشگوئی کرنے میں مدد دیتا تھا۔ تو گویا ڈالٹن نے جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھ دی۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک بنیادی نظریہ پوری فیلڈ کو کیسے بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں بنیادی سائنسی نظریات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف کتابوں کی باتیں نہیں رہتی، یہ ہماری ٹیکنالوجی، ہماری صنعت اور بالآخر ہماری زندگیوں کو شکل دیتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 33 اور 34، دو بہت بڑے نام ساتھ ساتھ، سکندر اعظم اور نیپولین بوناپارٹ۔ جی، دو عظیم فاتحین۔ اور یہاں ہارٹ کا موازنہ بڑا دلچسپ ہے۔ دونوں اپنی زندگی میں تو بے انتہا کامیاب اور مشہور ہوئے۔ ہاں، تاریخ میں ان سے زیادہ مشہور نام شاید کم ہی ہوں۔ لیکن ہارٹ ان کے دیرپا اثر کو دیکھتے ہیں اور شاید انہیں اتنا اونچا درجہ نہیں دیتے جتنا ان کی شہرت سے لگتا ہے۔ پہلے سکندر کی بات کرتے ہیں۔ #33، مقدونیہ کا بادشاہ، ارسطو کا شاگرد، کم عمر میں ہی فارس سے ہندوستان تک سلطنت بنا لی۔ ہارٹ ان کے کن اثرات کو اہم مانتے ہیں؟ فوجی کامیابیوں کے علاوہ ہارٹ ان کے ثقافتی اثر یعنی ہیلینزم کے پھیلاؤ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یونانی ثقافت، زبان اور خیالات کو مشرق تک پھیلانا۔ شہر بھی بسائے انہوں نے، جیسے اسکندریہ۔ جی بالکل۔ اور ہارٹ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سکندر کا ایک ویژن تھا، یونانی اور مشرقی، خاص طور پر فارسی ثقافتوں کو ملانے کا، ایک طرح کا ثقافتی امتزاج پیدا کرنے کا۔ لیکن ان کی سلطنت تو ان کی موت کے بعد فوراً ہی ٹوٹ گئی تھی، پھر دیرپا اثر کیسے؟ یہ اہم سوال ہے۔ ہارٹ مانتے ہیں کہ سیاسی طور پر سلطنت قائم نہ رہی۔ سکندر خود بھی جوان مر گئے، صرف 33 سال کی عمر میں۔ لیکن ہارٹ کا استدلال ہے کہ ثقافتی اثر یعنی ہیلینزم وہ صدیوں تک قائم رہا۔ اچھا، یعنی سیاسی ناکامی کے باوجود ثقافتی کامیابی؟ جی، ہارٹ کے نزدیک یہی ہے۔ وہ اس کا موازنہ چنگیز خان سے کرتے ہیں، جن کی فتوحات شاید زیادہ وسیع تھیں، لیکن منگول ثقافتی اثر اتنا پائیدار نہیں رہا جتنا یونانی ثقافت کا رہا، سکندر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نیپولین پر۔ 34، فرانسیسی انقلاب سے نکل کر شہنشاہ بننے تک کا سفر، کمال ہے۔ بلا شبہ نیپولین کا اثر بھی دو طرح کا ہے۔ ایک تو ان کی انتظامی اور قانونی اصلاحات، خاص طور پر نیپولینک کوڈ۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اس قانونی ضابطے نے نہ صرف فرانس بلکہ یورپ اور دنیا کے کئی ممالک کے قوانین پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ ایک دیر پا اثر ہے۔ دوسرا ان کی فوجی فتوحات تھیں جنہوں نے وقتی طور پر یورپ کا نقشہ بدلا اور کچھ انقلابی نظریات پھیلائے۔ لیکن پھر ہارٹ نے انہیں سکندر سے بھی نیچے کیوں رکھا؟ ان کی اصلاحات تو دیر پا ہیں۔ ہارٹ کا تجزیہ یہاں کافی آپ کہہ لیں سخت ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ نیپولینک کوڈ جیسی چیزوں کا اثر ہوا، لیکن وہ نیپولین کی فوجی کامیابیوں کو عارضی کہتے ہیں۔ عارضی؟ جی، ہارٹ نشاندہی کرتے ہیں کہ اتنی جنگوں اور فتوحات کے بعد آخر میں 1815 واٹرلو کے بعد فرانس کے پاس انقلاب سے پہلے 1789 سے بھی کم علاقہ تھا۔
मतलब उसकी अजीम सल्तनत का अंजाम क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह, तो मतलब फौजी कामयाबी अगर पायदार सियासी ढांचा ना बना सके तो हार्ट की नजर में उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल यही लगता है। हार्ट सिकंदर और नेपोलियन दोनों को उन हुक्मरानों से नीचे रखते हैं जिन्होंने तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनतें बनाई, जैसे ऑगस्टस सीजर या चीन के शी हुआंग-टी। इनके लिए असर का मतलब सिर्फ वक्ती धूमधाम नहीं, बल्कि तारीख पर लंबा ठोस निशान छोड़ना है। और सिकंदर को नेपोलियन से थोड़ा ऊपर रखने की कोई खास वजह? हार्ट वाज़े तौर पर तो नहीं कहते, लेकिन अंदाजा यह है कि शायद सिकंदर का सकाफती असर, हेलेनिज्म, ज्यादा बुनियादी और दूररस समझा गया। वो सियासी तकसीम के बाद भी जिंदा रहा, जबकि नेपोलियन की मिरास में इस्लाहात भी हैं, लेकिन साथ ही जंगों की तबाही और सल्तनत का खात्मा भी। हार्ट नेपोलियन की जंगी चालों की तारीफ करते हैं, लेकिन जी, हार्ट कहते हैं कि नेपोलियन हिकमत अमली, टैक्टिक्स में तो ज़हीन थे, लेकिन मजमूई प्लानिंग, ग्रैंड स्ट्रेटेजी में बड़ी गलतियां करते थे, जैसे रूस पर हमला। हार्ट के ख्याल में सिकंदर और चंगेज खान ने ऐसी बड़ी स्ट्रेटजी गलतियों से गुरेज किया। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि हार्ट शोहरत और असर में कैसे फर्क करते हैं। सिकंदर और नेपोलियन तो लाजवाल शोहरत रखते हैं, लेकिन फहरिस्त में 33 और 34 पर है। जी हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि तारीख को देखने के कई जाविये हो सकते हैं, और हार्ट का जाविया है असर और रसूख, अपने खास मेयार के मुताबिक। तो आज हमने देखा 31 से 34, एडवर्ड डी वेयर या शेक्सपियर जिनका सकाफती असर उनकी शनाख्त से बड़ा है, जॉन डाल्टन जिन्होंने साइंस की बुनियाद बदली, और सिकंदर और नेपोलियन जिनकी फौजी शानो शौकत के पीछे असर की कहानी ज्यादा पेचीदा है। इस सब से हम क्या सीखते हैं? मेरे ख्याल में ये चारों मिसालें हार्ट के मरकजी ख्याल को वाजे करती हैं कि असर कई शक्लों में आता है, लफ्ज़ से, नज़रिए से, कानून से, तलवार से। लेकिन हार्ट के लिए अहम सवाल ये है, इस असर ने कितने लोगों की जिंदगियों को कितने अरसे तक और कितनी गहराई से बदला। ये सिर्फ शोहरत या ताकत की बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तारीख पर पड़ने वाले ठोस, देरपा निशानात की बात है। शेक्सपियर का निशान ज़ुबानों अदब पर, डाल्टन का साइंस पर, सिकंदर और नेपोलियन का माशरों और रियासतों पर। लेकिन इन निशानात की पायदारी पर हार्ट का फैसला मुख्तलिफ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद असर को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। और शायद सामीन के लिए एक सवाल ये बनता है कि आज की दुनिया में जहां मालूमात इतनी तेज़ी से फैलती हैं, राब्ते आलमी हैं, वहां हम असर और रसूख को कैसे नापें? क्या हार्ट के पैमाने, नज़रियात का फैलाव, साइंसी दरियाफ्तें, सियासी फैसलों के नताइज, क्या ये आज भी काफ़ी हैं? या क्या आज के दौर में असर की शक्लें बदल गई हैं? जी, क्या आज की बासर शख्सियात जैसे टेक्नोलॉजी के मौजिद, सोशल मीडिया पर छाए हुए लोग, आलमी सेहत के रहनुमा, क्या ये असर और रसूख का कोई नया नमूना पेश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हार्ट की तारीख के इस जायजे को हमारे आज से जोड़ता है। वाकई एक अहम नुक्ता है गौर करने के लिए। आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।